السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سٹوریز بائی نیم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں کہ کیسے بھائیوں کا حسد تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس چینل پر 5ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے نور نظر اور میرے ننھے بچے، دیکھیے اپنا مبارک خواب عموماً کسی سے اور خصوصاً اپنے ستیلے بھائیوں سے ہرگز بیان نہ کیجیے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ مبادے تو ان سے یہ خواب بیان کرتے اور وہ ستیلے بھائی ہونے کے سبب تجھ سے حسد و عداوت رکھنے لگے اور تجھے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ شیطان واقعی دشمن انسان ہے اور وہ ایسی باتوں میں ضرور کود پڑتا ہے اور حتیٰ کہ المکان آپس میں بغض و عداوت والولولہ دینے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ نام ہے ابلیس جس کا وہ لعین، دشمن انسان ہے وہ بالیقین، وہ اس کی جیتنے پیروں میں تمام گھاٹ میں رہتے ہیں وہ اس کے عدام، یعنی جس کو مرتبہ کچھ بھی ملا سب نے مل کر اس کا بس پنچھا کیا۔ جب یہ پڑھنا دیکھتے ہیں اور کا جان ہوتی ہے بس ان کی فنا، ہائے کوئی کیوں پڑھتے کیوں ہو عروج کرتے ہیں تقدیر پر گویا خروج، جب کسی کا مرتبہ پاتے ہیں یہ جل بھن کر خاک ہو جاتے ہیں یہ، پڑھنے والے کی نہیں ان کو سہارا، کیا بری تقدیر کی ان سے کوئی مارا، مرتبوں پر چڑھنے والے چڑھتے رہے ہیں، کچھ بھی کیجئے پڑھنے والے بڑھتے ہیں، وہ گھرانے سے کسی کے کیوں گرے جس کو مولائے گھنی اعزاز دے۔ یعنی پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے یوسف، تو نے یہ جو عجیب و غریب خواب دیکھا ہے انشاءاللہ فوراً پورا ہو کر رہے گا، یعنی کہ تیرا پروردگار تجھ کو میری تمام نسل میں برگزیدہ اور نہایت عزت مند کرے گا اور تجھ کو خواب کی تعبیر دینے کا خاص ملکہ عطا کرے گا، اور خدا تعالیٰ نے تیرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر تجھ سے پہلے جیسے انعام و اکرام فرمائے تھے، وہ اپنی نعمتیں دی تھی، اسی طرح وہ تجھے بھی نواز دے گا اور بڑی بڑی نعمتیں تجھے مرحمت فرمائے گا، تیری اولاد میں بڑے بڑے اولو العزم رسول پیدا کرے گا اور انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، وہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یعنی اے میرے رسول، اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا امتحان لینے کی غرض سے اور تمہارے آزمانے کے لیے یہودی لوگ بنی اسرائیل کے مصر میں آباد ہونے کا سبب دریافت کرتے ہیں۔ ان سے کہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے عجائب و غریب میں حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کا بہت اظہار ہے۔ سورت یوسف کیا صورت ہے، دل میں رکھ لینے کی بس مورت ہے تو، کیا کشش ہے تیری ہر ایک آن میں، تو کیا چیز ہے قرآن میں، مہو حیرت تجھ سے ہے پیرو جواں، کسی قدر دلکش ہے تیری داستاں، حسن کا منظر دکھایا اس قدر، عشق کا سودا لگایا کس قدر، حد و بس ہے وعدہ ستانے حسن عشق، رنگ میں ہے سب نوخائے خواہ حسن عشق، درائے فرقت کی کہانی علی سما، سنگ خارا کے بھی ہو آنسو رواں، کیا پرجوش ہے تیری وصال، محو لذت جس سے ہوگا بال بال، سن رہی تھی خواب ایک ستیلی ماں، جس نے بیٹوں سے کیا سب کچھ بیاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پر حیرت خواب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ زی و چاہت تعبیر جب تمام فرزندان یعقوب کو اپنی والدہ لیا کی زبانی معلوم ہوئی تو ان سب کو بہت قلق ہوا اور آذو کے حسد آپس میں جو منگیا اور سرگوشیاں کرنے لگے، ہر ایک دوسرے دن کہتا ہے کہ لو صاحب اب تو آل رسول آل اسرائیل میں بس حضرت یوسف ہی یوسف دکھائی دے رہے ہیں اور کسی دوسرے فرزند کی کچھ اصل حقیقت ہی نہ رہی۔ خدا کی شان ہے کہ راحیل کا بیٹا حضرت یوسف ایسے خواب دیکھے گا اور اپنے باپ حضرت یعقوب کا دل لبھائے گا اور بولے باپ کو، دیکھو کہ وہ بھی حضرت یوسف کے چھوٹے اور بنائے ہوئے خواب سن کر کسی قدر اس کے عاشق اور گرویدہ ہوئے جاتے ہیں
جن کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک نادان لڑکے کے ایسے اولو العزم الذشان سچے خواب کیسے ہو سکتے ہیں، مگر انہیں تو حضرت یوسف کی ایک ایک بات اور اس کے ایک ایک خواب کا پورا یقین ہے، اور جانتے ہیں کہ میرا یوسف علیہ السلام بالکل صادق اور سچا ہے، اور افسوس اچھا پھر اس کی کوئی تدبیر ہونی چاہیے۔ نہیں صاحب، ہم سے یوسف علیہ السلام کی غلامی کا توق اپنے گلے میں نہ ڈالا جائے گا، اور دیکھتی آنکھوں میں یہ مکھی ہرگز نہ نکلی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے چہیتے اور پیارے ہو کر ہم پر فوقیت حاصل کر لیں، یہ ناممکن ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک چھوٹا ہو کر بڑوں پر حکمرانی کرے اور ایک کمزور رنجیف ہو کر ہم جیسے اولو العزم اور قوی لوگوں پر سرداری کرے۔ اتنے میں ایک نے ان میں سے یہ کہا کہ افسوس اس وقت سب موجود ہیں، مگر ہمارے سب سے زیادہ بزرگ و عقل مند بھائی وہی نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے سوتیلے بھائی حضرت یوسف کے یہ عجیب و غریب خواب سن کر مسرور ہوں۔ چلو سب مل کر ان کے پاس چلیں اور ان سے بات کریں کہ جناب آپ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ سب مل کر اپنے بھائی رحیل کے پاس پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا حال اپنے سجدہ کرنے کا حوال رحیل سے بیان کیا، جو سن کر حیرت میں رہ گیا اور بے ساختہ اس عقل مند کی زبانی سے نکلا، انی لآری وجہ من الکاذبین، یعنی کہ یہ نظم ملاحظہ فرمائیے، کس طرح یوسف کو میں چھوٹا کہوں، عقل میری دھنگ ہے، حیران ہوں، وہ حسین وہ موجی چھوٹا نہیں، کچھ نہ کچھ ہے بہید اس میں بالیقین، کچھ تعجب تم نہ سمجھو بھائیو، بلکہ تم اللہ پر شاکر رہو، خواب مولا نے جو یہ سچا کیا، کیا چلے گی اس آپ کی میری بلا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس پر برتر آلہ نہیں، چاہے جس اونی کو وہ اعلیٰ کرے، چاہے جس اعلیٰ کو وہ وزنی کرے، محرم تم اس کی قدرت سے نہ ہو، بلکہ سچا خواب سمجھو بھائیو۔ رحیل کا یہ پاکیزہ خیال اور اس عقل مند کی مبارک رائے سن کر سب بھائی نہایت برہم ہو گئے، مگر بھائی شمون جیسے ایک دو رحیل کی رائے سے اتفاق کیا اور اپنے دل میں اس قدر قیوم کا کرشمہ قدرت تصور کر کے یہ بھی کہا کہ تعجب ہے کہ حضرت یوسف کا خواب سچا ہو اور اس کی تعبیر فی الحقیقت ایسی ہی ہو کر رہے جیسے کہ والد ماجدہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مگر دوسرے بھائی اب ہیں کہ غصے میں بھرے ہوئے ہیں اور پیارے حضرت یوسف کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے خواب کو بالکل جھوٹا بتا رہے ہیں، بلکہ غصہ میں آ کر یہاں تک بھی کہہ اٹھے، یعنی ستیلے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد بے شک یہ غلط خیالی ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کے بھائی بنیامین سے اتنی الفت محبت کرتے ہیں جو ہم سب بہت زیادہ بڑھتی ہوئی ہے، اور افسوس وہ ہم جیسے کام کے فرزندوں کے ہوتے ہوئے نکمے اور چھوٹے بچوں کے اتنے گرویدہ اور رشید ہو گئے ہیں جس کو ٹھکانا نہیں۔ یہ حضرت والد ماجد شان کے بالکل خلاف ہے، غرضے کے اب رات دن حسد و عداوت میں گزرنے لگے، مگر کچھ بن نہ آئی اور اس میدان عداوت سے نکلتے اور حضرت یوسف کی محبت دل سے نکال ڈالنے کی صورت نظر نہیں آئی۔ نظم فرمائیے، بن نہیں آتی کہ کچھ مجبور باپ کے اقبال سے معذور ہے، خوف سے کچھ باپ کا ہے کچھ ادب، دل میں گھٹ رہے ہیں سب کے سب، پاس بیٹھے دیکھتے ہیں جب کبھی، سرخ ہو جاتے ہیں غصے میں سبھی، اب نہیں باقی رہی دل میں سہا، کیوں کریں یعقوب علیہ السلام یوسف کو پیار، وقت لیکن ابھی آیا نہیں، ظاہراً ہوتے نہیں چین پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل سٹوریز کے لیے سٹوریز بائی نیم چینل کو لازمی وزٹ کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ تھینکس۔